السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال بیسیکلی تو پورے ملک کا سوال ہے۔ بھجوانے والے ہیں حبیب احمد خان ہیں پشاور سے۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے کہا ہے کہ میں بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، لیکن بات چیت تب ہوگی جب ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے گا اور جیلوں میں قید ہمارے بے گناہ کارکنان کو رہا کیا جائے گا۔ کیا عمران خان کے مذاکرات کے لیے کی گئی ڈیمانڈز درست ہیں؟ تو حبیب خان صاحب، آپ نے ریسنٹلی سنا وہ کیا ہیں عباسی حنیف عباسی نے کاکڑ کو دیکھ کے کیا کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم چور ہو، کہ جو گندم کا اربوں کا سکینڈل آیا ہے اس نے کہا میں اچھا۔ جواب میں وہ سوٹڈ بوٹڈ کاکڑ وہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے فارم فلان کا اگر بھید کھول دوں 47 یہ وہ جو زبان زد عام ہے، تو تم لوگ نون لی کسی کے ساتھ آنکھ ملانے کے قابل نہ رہے۔ یہ سارے اخباروں میں چھپا ہے۔ کیا کون رہا ہے؟ نون لیگ کا ایک۔ اور میں آپ کو بتاؤں حنیف عباسی کے بارے میں میری ذاتی رائے ہے، بندہ ٹھیک ہے، پارٹی غلط ہے، بیک گراؤنڈ غالباً اس کا ہے جماعت اسلامی کا، جمعیت کا۔ وہ دلیر آدمی ہے، منہ پھٹ ہے، لاٹھ مار آدمی ہے، بات غلط نہیں کرتا، اور وہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ الزام لگانا ہو تو بندہ کہتا ہے تم نے کھائے، ہاں اس نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم چور ہو۔ اور جواب کیا آتا ہے کہ تمہارے جو فلانے فارم شکل دکھانے کے نونی۔ اس کے بعد یہ چوری شدہ مینڈیٹ والی بات اس کے پس منظر میں رکھیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، اس پورے پاکستان نے پڑھا ہر اخبار میں۔ اچھا، جیلوں میں قید ہمارے بے گناہ کارکنان، تو یہ کوئی غیر ملکی تو بہرحال نہیں ہے نا، یہ دہشت گرد ہیں، کچھ بہکاوے جذبات میں آ گئے ہوں گے۔ یہ چور پن، ہم تو بہت جذباتی لوگ ہیں۔ چند دن پہلے خبر تھی 4 بیٹیاں 2 بیویاں پتہ نہیں کس کس کو مار کے لال پور کے ایک اچھے خاصا خودکشی کر لی، خود بھی۔ وہاں سے خبریں آتی ہیں اتنے بچے کنویں میں پھینک کے باپ نے خود بھی چھلانگ لگا دی۔ یہ نارمل روٹین۔ واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ؟ کہ پاگل پن ہے، ریشنلٹی، لاجک، ریزن نام کی کسی چیز کا ہمارے معاشرے میں وجود نہیں رہ گیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف ایجوکیشن، لیک آف جسٹس، ہیوملیشن۔ میرے ایک بہت قریبی دوست نے ریسنٹلی پرسوں آئے ہوئے تھے، ان کے والد تھے پنجاب یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، کس کے؟ جیولوجی، بر صغیر کے مسلمان۔ جب انہوں نے پی ایچ ڈی کی جیولوجی میں، ڈاکٹر شمس ان کا نام تھا۔ یہاں مسلمانوں کو تو آج نہیں پتا جیولوجی کیا ہوتی ہے، وہ پی ایچ ڈی تھے۔ جاوید میرا دوست تھا یونیورسٹی ڈیز کا۔ بیٹا کس کا ہے میں نے بتا دیا، خود بھی بریلینٹ آدمی ہے۔ تو وہ بیٹا انگلینڈ میں ہوتا ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر۔ تو اس نے باپ کو فون کر کے 5-7 دن پہلے کہا کہ باپ ہم سوچ رہے ہیں چند دوست مل کے پاکستان میں وہ یہ نوٹ چھاپ پروگرام نہیں، ایک لوگوں کے لیے ویلفیئر کے لیے ہاسپٹل یہ وہ، تو ہم 4-5 دوست گروپ بنا کے پیسے پول کر کے یہ وہ۔ جاوید احمد جاوید، اس نے مجھے کہا کہ میں نے گالیاں دی آگے سے، بغیرت عزت راس نہیں آ رہی، انگلینڈ چھوڑ کے آؤ گے، یہاں 2 ٹکے کا پلسیا تمہارا گنے پان پکڑ لے گا، تم اس کا کیا کر لو گے؟ تم اپنے بھی دشمن ہو، اپنے دوستوں کے بھی دشمن۔ یہ اب مزاج ایسا ہے، ان پڑھ سے، جذباتی سے، شودے چاپلوسی کرنے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے ایسی باتیں۔ اور پچھلے دنوں ایک پیپلز پارٹی کی کسی پتہ نہیں کون کو وزیر اپنا کیا منہ پہ بے نظیر آتا ہے، اندازہ لگاؤ، ماضی ہو گیا لیکن بے نظیر میرے منہ سے نکلنے لگا تھا۔ مریم نواز تو 600 سے 800 کا سوٹ پہنتی ہے، وہ میں نے سروے کرایا، مجھے کیا پتا زنانہ کپڑے، مجھے تو مردانہ کا بھی نہیں پتا۔ تو پتہ لگا 600-800 میں تو دوپٹہ نہیں چاہیدہ ملتا، کوئی چاہیدہ کی آرڈنری بھی نہیں ملتا،
सूटों की सिलाई लोअर मिडिल क्लास में इतनी, मिडिल क्लास में इतनी, अपर क्लास में तो हद ही कोई नहीं, अंदाजा लगाओ। सो डिमांड्स ठीक हैं, और वैसे भी कहने की लगता है। ठीक, देखते हैं आगे हैं। कुर्बान अली शाहदरा टाउन लाहौर, वो कहते हैं पिछले एक हफ्ते में पंजाब पुलिस के 4 अफसरान और जवान टारगेट किलिंग का निशाना बन चुके। पुलिस के जुल्म और ज्यादतियों किस्से तो जुबान ज़द-ए-आम है। क्या यह नया सिलसिला जुल्म का नतीजा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो फ्रेंचीज को, जो फ्रेंच हैं, वो लोग कहते थे हिजड़े हैं, खुसरे हैं, इन्होंने क्या करना है, उन्होंने तबाही मचा दी। शाही खानदान, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, क्या है वो इस एक्सट्रीम पे चले गए, जिनको हिजड़े तो गैमी खुसरे अवाम फलां कहते थे, वो जिसका हाथ नरम होता था उसकी भी गर्दन काटते थे कि ये मेहनत कश नहीं है। अंदाजा लगाओ, पागलपन है। अब लिखने वाले के हाथ तो ज़ाहिर मजदूर के हाथ नहीं या किसान के हाथ नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, यू नेवर नो। जो जो किस्से आ रहे हैं, एंटी नार्कोटिक यानी मनशियात रोकने वाले मनशियात बेच रहे हैं, कच्चे के डाकुओं को पकड़ने वाले एक एमपीए की गाड़ी में कच्चे के डाकुओं को असला सप्लाई करें, तो ये जहां है ये सारा कुछ एनीथिंग कैन हैपन, रूल आउट नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट हैं जी आसमा हुसैन रावलपिंडी से, वो कहती हैं एक खबर के मुताबिक नवाज शरीफ अपनी पार्टी के नए सदर होंगे, जबकि ख्वाजा साद रफीक को सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का इम्कान है। पूछना सिर्फ ये है कि नून लीग अगर एक जमहूरी जमात होती तो बार बार नवाज शरीफ की बारी क्यों आती? ये आपने कमाल का सवाल पूछा बेटा, समझी क्यों आता? वो है क्या? वो पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क आखिरी बट्टे उसने डाले। शुरू भी खैर इन्हीं लोगों ने की है। दो ही तो पॉलिटिकल पार्टी थी पाकिस्तान में, परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में तो इकोनॉमिकली मुल्क बड़ा था। खैर, तो वे मरियम क्यों आती? पुत्र बिल्कुल ही नलायक सन, तो बेटी ने देखा। भाई क्यों आता? भतीजे क्यों आते? और बेशुमार लोग, बिलाल, यासीन, ये आपको नहीं पता, शेर अली वगैरह, सारे रिश्तेदार हैं यार, रिश्तेदार हैं यहाँ, चमचे और चमचा बरदार हैं, बाइज्जत लोग चंद हैं। साद रफीक बिल्कुल ऑनरेबल आदमी है, राना सनाउल्लाह, इस तरह चंद अच्छे नाम हैं, और वो हर जगह है। लेकिन देखना ही होता है मेजॉरिटी क्या है, लीडरशिप कैसी है। नेक्स्ट है जी जमीर कुरैशी मुल्तान से, वो कहते हैं पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन तो चांद पे रवाना हो चुका। पाकिस्तान के स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हुए इस कदम पे आप क्या कहेंगे? मैं फिर वही मनहूसी बात करूंगा जी, मेरी अकल ही इतनी है। एक शेर है डिबेट्स में 40-45 साल पहले कोट हुआ करता था, बेहतर है महो महर पे डालो न कमंदे, इंसान की खबर लो जो कि दम तोड़ रहा है। चाइना के मोंडे पे रखो, अच्छा उसके साथ वही चौधरी जहां जाता है वो एक आध कमी या मुंशी साथ लेके जाता है, तो इन्हें कड़ी तोप चल जानी। वो तो देखेंगे जाके अपनी तरक्की, चाइनीज तरक्की हमारे बाद आजाद हुए, हमसे बेपनाह आबादी में ज्यादा। वो तो देखेंगे अपनी दीवारें चीन से लेके अपनी खुशहाली, अपनी ताकत ऊपर से। ये क्या देखेंगे? भूख नंग, लॉ एंड ऑर्डर क्या देखेंगे? ये क्यों से बट्टे लाएंगे? और तुम तो लोगों को संसार कर रहे हो। हुण तुसी चंद तो ले आए बट्टियां नाल संसार करना लोगों नू, कोई अकल नू हथ मारो। तरजीहात होती हैं, बात अच्छी है लेकिन गलत है। एक बाप घर का किराया ना दे सके, बच्चों की फीस ना दे सके, वो बदबख्त उठा के टीवी ले आए नया, तो टीवी लाना तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बच्चे की फीस पहले कि वो, ये हैं ड्रामे, टोपी ड्रामे। पहले वो अमेरिका के फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वगैरह वो गदागर थे, अब वो चीन चोण दे चक्कर च ने कहते फलां ने फलां बड़ा चोया, चीन उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, टुकड़े टुकड़े मैं करो। उनके बहुत दूर के प्लान्स हैं। मैं बोलांगा तो बोलोगे कि बोलदा है, बहुत लंबा कम है, सुपर पार हजारों मील दूर भी, ये तो नेक्स्ट डोर है।
یہ چاند پہ چلے گئے, پہلے ویسے خود ایٹم بم بنا لیا. وہ ایٹم بم پاکستان بنن تو کئی سال پہلے استعمال ہوا, ہیروشیما ناگاساکی تھی, تو گوریاں دی ایجاد ہے. جب ہیروشیما ناگاساکی جاپان کو برباد کیا گیا, وہاں 2 بمبس دوسری جنگ عظیم میں پھینکے گئے, ایک کا نام تھا لٹل مین, ایک کا نام تھا فیٹ مین. تو اس سے پہلے بن چکا تھا, وہ بہت پہلے. چاند پہ وہ ایتھے مرو, چاند گرہن ہے پاکستان میں, مستقل چاند گرہن ہے. چاندتے جانا ضرور جاؤ, پر پہلے ایتھے جڑے چند چڑھا رہے ہو کوئی انہوں دے بارے بھی سوچ لو. یہ گندم سکینڈل کی کہہ رہے ہیں, کیڑا پارٹنر ہونا ہے تھوڑے خیال ہے؟ دبا دیں, کوئی ٹی ٹی کمار ہے تو کوئی کمیشن کپور ہے, جدوں دل کرتا ہے وہ قالین دے تھلے گند کھ لیندے, ورنہ انج کر کے تو بس ختم. چھوڑو سیٹلائٹ میٹلائٹ, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے جو یہ کسان پھر رہا ہے سڑک پہ, اور میں ڈرتا ہوں کہ انہوں نے کہیں علامہ اقبال کی نصیحت پہ عمل نہ کرنا شروع کر دیا ہو تو پھر کیا بنے گا. علامہ اقبال کی تو موت کو 85 سال ہو گئے ہیں, اس سے پہلے تقریباً 100 سال ٹوٹل لگاؤ. اس سے پہلے علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا تھا, جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. انہاں دی سوچ کی ہے, وہ گندم دا کی کرنا ہے, انہوں نے گندم کھانی ہے, تانوں کی پتہ ہے کی کر دیں. ویسے بھی گندم کو دفاع کرو, گولی مارو. بابا آدم چھوٹا کڈیا گیا جی وجہ تو اسی اج تک رول رہے ہیں. وہ کی دانا گندم ہی سی نا, بیگم دے کہن تے مارے گئے بیچارے. چلا روہیل گپتا ہیں جی ممبئی انڈیا سے. وہ کہتے ہیں جی کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور اس خطے کے دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک اگر تمام اختلافات کو حل کر کے یا بھول کے اور ایک جان ہو کے چلیں تو کیا ہم اس خطے کو یورپی یونین کے طرز کا بنا سکتے ہیں اور ایک مضبوط. بالکل روہیل صاحب, گپتا صاحب, آپ نے بڑی کمال کی بات کی, لیکن یہ قوموں کا ڈی این اے ہوتا ہے, اور ڈی این اے سائنس ہے. میں کو گالی نہیں دے رہا کسی, میں تو اپنے بارے میں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, یہ ایون آپ کے ملک میں, ڈی این اے. ہمارے پنجابی صوفی شاعر کا شعر ہے, نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا, کک کرتے انگور چڑھایا ہار گچھا زخمایا. وہی تو پیار آیا ہے انڈینس پہ بہت. ایک پاکستانی بچی کو ایک ہندو بزرگ نے اپنا دل ڈونیٹ کیا, ٹرانسپلانٹ ہوا. یہ ہے پڑوس, یہ ہے ریلیشن شپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ ہو تو اور چاہیے کیا. ہماری آبادیاں ہی اتنی ہیں, اگر جو بات آپ کر رہے ہو ان کی لیکن نہیں, یہ نسلوں کا نہیں سوچتے, اگلے الیکشنوں کا سوچتے ہیں. وہی ڈی این اے کی بات ہے. ڈی این اے گھٹیا ہو تو جو مرضی کر لو. بات آپ کی 100% درست ہے. تھینک یو گپتا صاحب.